یہ بغداد کا طائفۃ النمل کی خوبصورت و شاداب و سرسبز وادی ہے۔ مامون رشید کا بڑا بیٹا شہزادہ عباس یہاں پر شکار کرنے میں مصروف ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا وہ شکار چھوڑ کر دجلہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ سورج کی حسین و رنگین کرنوں کا پانی میں نظارہ کر سکے۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پہ پڑی جو دریائے دجلہ میں پانی بھر رہی تھی۔ شہزادہ اس کا حسن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے قریب بے اختیار چلا گیا اور جا کر بولا، تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے اتنا حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادے نے اپنا فکرہ ختم کر کے اس حسینہ کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکار دیا اور بنا جواب دیے آگے چلی گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا نشہ عباس کے سر پر سوار تھا۔ لڑکی کے اس انداز نے اس کے اندر غصے کی آگ لگا دی۔ اس نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ اس مغرور عورت کا حسب نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر اس عورت کے پیچھے روانے ہو گئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک وہ اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا کبھی اندر۔ اتنے میں ایک خادم نے آ کر عرض کی، عورت کا نام مغیرہ بنت ازہر ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین بن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ اس کے عزیز و اقارب میں اب کوئی زندہ نہیں، اس کے صرف 2 چھوٹے بچے ہیں۔ جب ہم نے آپ کی طرف سے اسے نکاح کا پیغام دیا تو یہ پیغام اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ یہ پیغام سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئی اور کہنے لگی کہ شہزادہ عباس کو کہنا کہ وہ میرے سے دور رہے۔ اگر اس نے اپنی شہزادگی کے غرور میں میری جھونپڑی میں قدم رکھا تو میں اس کو دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ اتنی بے عزتی اور اتنی نفرت کا اظہار سن کر شہزادہ عباس آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی وہ عورت جس مکان میں بھی رہتی ہے اسے باحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، قاصد مغیرہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا کہ شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان و مال کو خاک میں ملا دیے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ مکان خالی کر دے اور یہاں سے چلی جا۔ مغیرہ نے قاصد کا یہ پیغام سنا۔ اس نے اپنے سر پر ایک سفید چادر لی، دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ مامون رشید دربار لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ تمام امراء اور وزراء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کو شرما رہا تھا دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے ضبط کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت تھی۔ سلطنت عباسیہ کو میرا مکان مبارک ہو، لیکن مامون رشید یاد رکھنا ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ میں ایک ظالم کے خلاف تیرے پاس فریاد لے کر آئی ہوں، میرا انصاف کر اور مجھے انصاف دلا۔ تمام درباری اس عورت کا منہ تکنے لگے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خلیفہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے۔ مغیرہ نے ہنس کر کہا، شہزادہ عباس جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت مغیرہ کے برابر کھڑا کر دے تاکہ ظالم اور مظلوم میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش کھڑا تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک بات کہہ کر خاموش ہو جاتا، جبکہ مغیرہ بڑے دھڑلے سے اپنی ساری داستان بیان کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون رشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تیرے ہاتھ میری قریب آتے تو میں تیری گردن مروڑ کے رکھ دیتی۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرأت پہ حیران ہوئے اور کہا کہ یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔
مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے یہ کہہ دے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا ہے، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا ہے۔ مامون رشید نے اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی منگوائیں، تخت سے نیچے اترا اور آ کر مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ ایک عالی شان محل قصر عباس بھی مغیرہ کو عطا کیا، اور اس سے درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے اور اپنے دل سے اس کے لیے میل اور غصہ ختم کر دے۔